محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، بار بار بیان کیے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسے قصہ برائے قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت گہرے نقوش ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑے اسباق ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان قصوں کو بیان کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے بحر کلزم آ گیا، پیچھے فوج فرعون کی، آگے سمندر، کہنے لگے اب مارے گئے، انا لمدرکون، اب مارے گئے۔ فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ دشمن غار ثور میں ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے اب مارے گئے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ۔ یہ منقبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، ان کے بارے میں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نجات تو دلا دی، اور ان کے یقین کے لیے اللہ نے فرعون کو باہر اونچی جگہ پر پھینک دیا، ایک لہر آئی اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، سب کو یقین ہو گیا کہ یہ جو رب کہلواتا تھا مر چکا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اس وقت وہاں رکھا ہوا ہے وہ فرعون وہ نہیں۔ تمام تاریخ دان کہتے ہیں کہ 3.5 صدیاں بعد کوئی ناش ملی ہے ان کو سمندر کنارے سے، انہوں نے اٹھا کر کے اس کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ 3.5 صدیاں کئی نسلیں بیت گئیں، ان کے لیے نشانی نہیں تھا، یہ تو ان کے لیے نشانی تھا جو اس وقت اس کو پہچانتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے عقیدے بڑے کمزور تھے، ذرا تکلیف آئی مروا دیا ہمیں، یہ دیکھو آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ پہلے بھی تو کاٹا جا رہا تھا نا، تو میں نے آپ کا کوئی نقصان تو نہیں کیا، میں تو تمہاری آزادی کی نوید لے کر آیا ہوں، لیکن ایسے احسان جتلاتے رہتے تھے۔ جیسے ہی سمندر پار ہوا، فرعون مر گیا، آزادی مل گئی، بہت بڑا احسان اللہ کا ہو گیا۔ تھوڑا آگے گئے تو کچھ بت پرست قوم تھی، اپنے معبودوں کی پوجا کر رہی تھی، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے معبود ہیں اس طرح کا ہمیں بھی کوئی بت بنا دے، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے تمہاری، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، جو کام یہ کر رہے ہیں یہ ہلاکت والا کام ہے، وباطل ما كانوا يعملون، اور اگر تم کرو گے تو تمہاری پچھلی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ شرک کرنے سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی علیہ السلام میں نے آپ کو یہ آرڈیننس بھیجا ہے، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے میرے برابر کسی کو بنا لیا تیرے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتا، اس کی ڈائریکٹ نگرانی رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو بول کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب ان کے میں نیکیاں ضائع کرنے کا بتا رہا ہوں تو تم لوگ کیا ہوتے ہو۔ پھر سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
ان نبیوں سے پہلے، ان کے بعد، ان کی اولادیں، ان کے بھائی، ان کے باپ اور بھی نبی تھے، سب کو میں نے کامن آرڈیننس جاری کیا تھا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو میں ان کی ساری نیکیاں برباد کر دیا ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنی قربانیاں دیں، کتنے دسیوں سالوں سے پس رہے ہو فرعون کے ظلم کی چکی میں، اور آج شرک کر لو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس رب کا برابر کسی اور کو بنانا چاہتے ہو جس نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور پھر وہاں سے تمہیں آزادی دلوائی۔ آزادی کے شکر کا تقاضا ہے کہ اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو اب تک تم پہ ظلم کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی، یہ اس کا ظلم کرنا بھی بہت بڑی مصیبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا نجات دینا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، نعمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس رب کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہو، بڑا ڈانٹا ان کو، آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، ہڈیوں میں شرک رچا ہوا تھا، تربیت نہیں ہوئی ان کی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سر پھوڑتے رہے، محنت کرتے رہے، آگے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام آپ ایسا کریں، 30 دن کے لیے طور کے پہلو میں میرے پاس آئیں، ہاں طور پہ آئیں، طور پر آئیں اور وہاں آ کر مجھ سے ملاقات کریں، اعتکاف کریں، میری عبادت کریں، مجھے راضی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم پر ذمہ دار بنا دیا اپنے بھائی کو کہ آپ ان کی نگرانی کرنا، میں ذرا اللہ سے مل کر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، خوب عبادت کی، ساری دنیا سے کٹ کر رب ذوالجلال کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی حرا کی چوٹی پر ساری دنیا سے کٹ کر اس کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج نصیب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساری دنیا سے کٹ کر وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ اب تک جو اتنا کچھ ہوا، فرعون کے مقابلے ہوئے، معجزات ملے، نجات ملی، اب تک تورات ان کو نہیں ملی تھی۔ اب تک کیسے کام چلتا تھا، اب تک رب ذوالجلال کا حکم کیسے پہنچتا تھا، وہی آتی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ ڈنڈا پھینک دے۔ جادوگروں کے مقابلے میں وحی آتی تھی مگر تورات نہیں ملی تھی۔ ثابت ہوا جو کتاب نبی پر نازل ہوتی ہے اس کتاب کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی ہے، اس کتاب کے علاوہ بھی اللہ حکم نازل کرتا ہے، اس کا نام حدیث ہے، اس کا نام سنت ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، فرعون نے اسی کا انکار کیا تھا نا۔ تورات تو ملی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ فرعون کس بات کی پاداش میں غرق ہوا، تباہ ہوا، جہنم میں گیا؟ اس نے سنت کا انکار کیا تھا، اس نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ اور آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ فرعون کے مذہب پر۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اب بیت اللہ کی طرف حکم دیا،
تو پھر پہلے بیت المقدس کی طرف کیوں حکم دیا تھا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے جو آپ کو بیت المقدس کی طرف 17 مہینے پہلے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون میرے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ رسول کہیں ادھر منہ کرو تو ادھر کریں، رسول کہیں تو ادھر منہ کرو وہ ادھر کریں، جس طرح وہ فرماتے چلے جائیں لوگ مانتے چلے جائیں، کون ان کی پیروی کرتا ہے، کس کی سوئی پھنس جاتی ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کی سوئی پھنس گئی، جب ادھر آئے تو یہودی خوش ہو گئے، ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں، جب ادھر گئے تو وہ اکڑ گئے۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کو 16-17 مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور پورا قرآن تلاش کر لو، کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ ایک آیت میں یہ حکم ہو کہ 16 ادھر منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، پھر 16-17 مہینے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا ہوتا، لیکن وہ پہلا حکم قرآن میں موجود نہیں، اور قرآن کہتے ہیں کہ وہ حکم میں نے دیا تھا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ وہ سنت مصطفیٰ ہے، وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے، مگر قرآن نہیں بنی۔ قرآن مکمل ہے، اگر قرآن بنی ہوتی تو قرآن میں نازل ہو چکی ہوتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ساری وحی قرآن میں نہیں ہے، سنت مصطفیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کی ایک شکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کب سے چلے، کتنے مقابلے، کتنے مارکے ہوئے، سارے کے سارے سنت کے ساتھ چل رہے تھے۔ آج طور پر آئے ہیں تو تورات ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے باتیں۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے تو اللہ نے ان سے بات کی۔ کیا کیا؟ بات کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اللہ باتیں کرتا ہے نا، اللہ باتیں کرتا ہے، جب چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات کو سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کی بات کو سنتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ ابراہیم، لوگ میرے واضح قسم کے حکم نہیں مانتے، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ کس نے آواز دی؟ اللہ نے۔ سنا کس نے؟ اللہ کے بندے حبیب نے، خلیل نے، موسیٰ علیہ السلام کلیم نے۔ آج پاک و ہند، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہاں کے تقریباً 80-90% مولوی اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بات نہیں کرتا۔ اللہ کی بات ایسے ہے جیسے USB میں ڈاٹا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ وہ کلام نفسی ہے، نہ اس کی کوئی آواز ہے، نہ اس کے کوئی الفاظ ہیں، نہ اس کو کوئی سن سکتا ہے، اور نہ جب چاہے بات کر سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کہتے نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ معتزلہ کہنے لگے اللہ کی بات مخلوق ہے، حالانکہ اللہ خالق ہے تو اس کی صفات بھی خالق کے حکم میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب خالق اور اس میں ایک چیز مخلوق بھی ہو۔ میں مخلوق ہوں نا، ایک زمانہ تھا میں نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا میں پیدا ہو گیا، پھر وہ وقت تھا میں بول نہیں سکتا تھا، پھر ایک وقت آیا میں بولنے لگ گیا۔ میں بھی مخلوق، میری کلام بھی مخلوق۔ مخلوق وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عدم ہو، نہ ہونے کے بعد ہو جائے، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اور خالق وہ ہوتا ہے جو ازل سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، وہ اول ہو اور آخر ہو، وہ خالق ہوتا ہے۔ تو اللہ خالق، اس میں اس کی کلام مخلوق، یہ بہت بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ جو مخلوق ہوتی ہے وہ ایک وقت آتا ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن رب کی کلام ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔
جو کہتے ہیں مخلوق ہے وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ اس مسئلے کو عجیب سا سمجھیں گے، لیکن ایک زمانہ تھا عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ مہدی آ گیا، ہادی آ گیا، بنو عباس کے خلیفے تھے، ترکوں کے ذریعے یونان سے فلسفہ آیا، اس کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، انہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کیے، لوگ قرآن اور سنت کو پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، فلسفہ بھی ہوتا ہے، منطق بھی ہوتی ہے، علم الکلام بھی ہوتا ہے، علم الجدل بھی ہوتا ہے، علم المناظرہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی مصیبت بنی، وہ لوگ اپنی چرب زبانی اور لاجک اور منطق کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچے، حکمرانوں کا دماغ خراب کیا، حکمرانوں نے اعلان کر دیا قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کلام مخلوق ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی۔ ان ظالموں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ 3 خلیفے ان کو سزائیں دیتے دیتے تبھی موت مر گئے۔ لوگ کہتے تھے تکیہ کر لو، کہہ دو مخلوق ہے، باہر جا کر کہنا میں نے موت کے ڈر سے کہا ہے۔ جیل کی کھڑکی کھول کر بتاتی ہے سارے لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہیں کہ جب امام احمد مان جائے گا تو ہم بھی مان جائیں گے۔ میں ان کا عقیدہ بچانے کے لیے ڈٹا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ چور مجھے جیل میں ملا، کہنے لگا آپ اپنے موقع پر سچے ہیں نا؟ جی میں سچا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر ڈٹ جاؤ، میں واقعی چور ہوں، مگر دیکھو میری کتنی پٹائی ہوئی، میں ایک بار نہیں مانا، میں چور ہوں مگر نہیں مانا۔ آپ تو حق پر ہیں، آپ کیوں مانو گے؟ کہتے ہیں مجھے بڑی تسلی ہوئی اس بات سے۔ یہ بات اس زمانے کی دنیا کا، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ کلم اللہ ہو کو کلم اللہ ہا پڑھ کر کہتے ہیں جی موسیٰ نے بات کی، اللہ نے نہیں۔ اور جب یہ آیت آتی ہے فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں ان کی تعویلیں جواب دے دیتی ہیں، مگر اللہ کی کلام کو نہیں مانتے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی سب سے اہم صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ بات کرتا ہے۔ جو بات نہیں کرتا، گونگے کے بھی دماغ میں ڈاٹا تو ہوتا ہے نا، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا نہیں کہہ سک رہا ہوتا، اس کا وہ اظہار اشاروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کلام کا معنی ڈاٹا ہے، معلومات ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ گونگے کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ان کا بہت دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اسلام کا نام لیوا ایک قوم آئی ہے جنہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا۔ اللہ رحیم ہے مگر رحم نہیں کرتا، کریم ہے کرم نہیں کرتا، بصیر ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے جتنی صفتیں ہوں گی اتنے رب لازم آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قوم آئی، ان کو معتزلہ بھی کہتے ہیں، ان کو معطلہ بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک قوم آئی کہنے لگی یہ تو زیادتی کی بات ہے، کہو رب بادشاہ ہے، بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اور صفت اس میں کوئی بھی نہیں، تو کم از کم اتنی کی صفتیں تو مان لو کہ جیسے یہ ہو کہ وہ کائنات کو تو چلا سکے۔ تو کہنے لگے پھر ایسے کرو، ابو الحسن اشعری آیا، کہنے لگا 7 صفات مان لو، باقی چلو نہ مانو۔ 7 صفات مان لو۔ وہ 7 صفات مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ اور پاک و ہند، افغانستان، بنگلہ دیش کے مولوی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ ان 7 والے ہیں، تحقیق کر لو اپنے اپنے محلے میں جا کر۔ 7 کو مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے۔ قرآن حکیم کا ترجمہ کریں گے تبارک الذی بیدہ الملک
پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. ہاتھ ترجمہ نہیں کریں گے, قبضہ قدرت کریں گے, اس لیے کہ قدرت کو مانتے ہیں, ہاتھ کو نہیں مانتے. ان آیات کی تعویل کریں گے, ترجمہ سیدھا نہیں کریں گے. یہ سب 7 صفات والے, باقیوں کا انکار کرنے والے. ان 7 میں 7ویں صفت کلام کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کلام کو مانتے, حقیقت میں وہ بھی نہیں مانتے. وہی کہتے ہیں جی ڈاٹا ہے اللہ کے پاس, نہ اس کی آواز ہے نہ اس کے الفاظ. تو موسیٰ علیہ السلام سے رب نے بات کی تو مزہ آیا رب سے بات کر کے. اور روٹین یہ ہے کہ کسی کی آواز اچھی لگے نا تو دیکھنے کو دل چاہتا ہے, ہاں نا. کسی کی اذان بہت خوبصورت ہو, فوراً پوچھتے کون ہے یہ. لوگ ملتے کہتے جی آپ کو بہت سن رکھا تھا, بہت اشتیاق تھا دیکھنے کا, آج آپ سے ملاقات ہوگی. آواز اچھی لگے, دیکھنے کو دل چاہتا ہے. رب ذوالجلال کی آواز کیا کمال بات ہے. اور یہ کمال قسم کا معجزہ ہے, کمال قسم کی صفت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ نے بات کی. قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش کا کہیں گے, وہ معذرت کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے لوگ آ کر کہیں گے موسیٰ آپ وہی ہیں نا جن سے اللہ نے بات کی تھی. یہ منقبت ہے, شان ہے, مقام ہے کہ آپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تھی. آپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تھی. موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے. آپ ہماری سفارش کریں, وہ بھی انکار کریں گے. تو عزیز بھائیوں, فرمانے لگے یا اللہ مجھے جلوہ دکھا دے. قال لن ترانی, آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ میری تجلی سے, میرے ظہور سے اپنی حالت میں قائم رہا تو پھر تو تم بھی دیکھ لو گے, اور اگر وہ برداشت نہ کر سکا تو پھر تم کیسے دیکھو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب اللہ تعالی نے ظہور کیا, تجلی کی پہاڑ, طور پہاڑ کے لیے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اتنی کڑک اور اتنا منظر بھیانک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المسلمین اول المؤمنین. جب افاقہ ہوا, ہوش آئی, تو فرمانے لگے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں, آئندہ میں ایسا مطالبہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصطفیتک برسالتی وبکلامی, ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کو رسالت دی اور آپ کے ساتھ میں نے کلام کی. اللہ احسان جتلاتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے, اور یہ ظالم اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, جو میں نے دیا اس پہ شکر ادا کرو. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اس میں نے ہر مسئلہ بیان کر دیا ہے, اب اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اور میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. اس کے کئی معنی کرتے ہیں مفسرین. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے نہ پکڑا تو پھر تمہیں سزا ملے گی. دوسرا معنی, اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, فرعون جو محلات چھوڑ کر گیا ہے وہ دکھاؤں گا. تیسرا معنی, آگے شام کے علاقے میں داخل ہوگے, وہ اللہ کی نافرمان قوم ہے, ان کے علاقے تمہیں فتح کر کے دوں گا, بس تورات کو اچھی طرح پکڑ لو. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے, اللہ اتنی برکات نازل کرتا کہ آسمان سے بھی رزق آتا, زمین سے بھی رزق نکلتا.
آج ہمارے تمام مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ سعودیہ حالات خراب تھے، نہ جان محفوظ، نہ مال، نہ عزت، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، گدھوں پہ سفر ہوتا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کے علاقے احمد آباد وغیرہ میں آ کر مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے عربی آتے تھے۔ آج بھی حیدرآباد دکن میں ایک پورا علاقہ ہے جس میں عربی بولی جاتی ہے، اس وقت سے آئے ہوئے عرب وہاں پر رہ رہے ہیں۔ بھوک تھی، افلاس تھا۔ جیسے انہوں نے شرک کے مظاہر کو ختم کیا، اللہ کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی بات مانی، زمین سے بھی رزق نکلنے لگ گیا، آسمان سے بھی رزق نہ آنے لگ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ تو کہا اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے، آ کر کے قوم کو بتایا کہ دیکھیں میں گیا تھا وہاں، رب ذوالجلال سے بات ہوئی، ہوا یہ کہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینشن کر دی، 30 کو 40 کر دیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چے میں گوئیاں ہونے لگ گئیں۔ پہلے ہی بار بار کہہ رہے تھے ہمیں بت بنا دو، اب موسیٰ علیہ السلام آئے بھی نہیں۔ وعدہ کیا تھا 30 دن کا، 2 دن اوپر ہو گئے، 3 اوپر ہو گئے، 4 اوپر ہو گئے، کہنے لگے ہمیں اپنا معبود بنا لینا چاہیے۔ انہوں نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ سامری ایک ظالم ان میں تھا، وہ جو جب اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو انسان جب گھر سے ہمیشہ کے لیے نکلتا ہے تو اپنے پیسے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اپنے سونے چاندیاں زیورات لے کر نکلے تھے، وزن تھا، کہنے لگے کہ چلو اس کو گرم کر کے حجم چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو، اور لے جانا کیری کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے پکڑ کر گرم کر کے ان کے سونے سے بچھڑا بنا دیا۔ بچھڑے کے پیٹ میں ایسا سوراخ بنایا جس طرح وصل میں ہوا گزرے تو آواز آتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی جیسے گائے بول رہی ہو۔ عجلا جسدا لہ خوار۔ کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے، دیکھو بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ بنی اسرائیلی اس کی عبادت کرنے لگ گئے، کچھ اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام بڑے پریشان، اب کیا کروں؟ اگر میں ماننے والوں کو لے کر جاتا ہوں تو 2 ہو جائیں گی پارٹیاں، لڑائی ہوگی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر میں صبر کرتا ہوں تو شرک پر صبر کیسے کروں؟ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفا حتی یرجع الینا موسیٰ، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اس پر اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگلا چکر تھا۔ پہلے چکر میں تورات انجیل دی تھی، تو لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہوگا۔ تورات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب سے ملا، انہوں نے میرے سے باتیں کی، پھر انہوں نے مجھے تورات دی۔ لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، نہیں ایسی باتیں ہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ سے بات ہوتی سنیں گے تو یقین کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو طور کے علاقے میں، تو میں وہاں جا کر بات کرتا ہوں، اللہ سے دیکھ لینا۔ تو وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تیز تیز چلتے جلدی اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بات ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ جلدی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ قوم پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ کہنے لگے ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، یا اللہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مگر میں جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ ملاقات کا شوق ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات کا شوق ہے۔ اس امت کے لیے اللہ سے ملاقات نماز میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نماز میں بوجھل دل کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی علامت ہے، ان کی کبھی 1 رکعت رہ جاتی، کبھی 2 رہ جاتی ہیں، اور کچھ لوگ
شوق سے آتے ہیں کہ میرے رب کی ملاقات ہے، وہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا قوم کو چھوڑ کر آگے ہو نا، انا فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، ہم نے تیری قوم کو آزمایا ہے، سامری نے ان کو بچڑا بنا دیا ہے اور وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہوئے، جلدی جلدی واپس آئے، غصہ چڑھا ہوا، دیکھا قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے، پریشان حال ہو گئے۔ اپنے بھائی ہارون کی ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی، ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑ لیے۔ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑو، میرے سر کے بال مت پکڑو، چھوڑو مجھے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، یہ میری بات نہیں مانتے تھے، وقعدوا یقتلوننی، یہ تو مجھے قتل کرنے جا رہے تھے، اور اگر میں آدھی قوم کو لے کر آ جاتا تو یہ دو ہو جاتے، پھر آپ نے کہنا تھا قوم کو دو کیوں کر دیا؟ تو میں نے آپ کے اس لیے انتظار میں رہا۔ ان کی داڑھی بال چھوڑ دیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اتنا غصہ کہ تورات کی تختیاں پھینک دیں۔ جب غصہ کم ہوا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، وہ تختیاں دوبارہ واپس لیں، اس میں رب کی ہدایت ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ تختیاں واپس لے کر اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر کے پھر اپنی قوم کو نصیحت کی۔ کیوں ایسا کیا؟ کیا میں اتنے لیٹ ہو گیا تھا کہ تم مایوس ہو گئے تھے؟ عاجلتم امر ربکم، ان پر بھی غصہ کیا، ان کو سمجھایا بھی، کہنے لگے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سامری نے سارا کچھ کیا ہے۔ ارے سامری تم نے کیوں کیا؟ اب یہاں پہ آیات ہیں، وہ کہتا ہے جی میں نے رسول کے قدم کے نیچے سے مٹی لے کر اس میں ڈالی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سونے کا بچڑا گوشت پوشت والا بن گیا تھا، بولنے لگ گیا تھا، ان کے لیے آزمائش تھی۔ بعض کہتے ہیں نہیں سونے کا ہی رہا تھا، مگر ہوا کے گزرنے سے آواز آتی تھی۔ اس پہ بہت زیادہ بہت مختلف قسم کی تفاسیر ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچڑا پکڑا اور اس کو جلا کر کے راکھ سمندر میں بہا دی، اور کہا تیرے لیے سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی کہتا رہے گا میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ جو قریب آتا ہوگا اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس کا علاج بھی ہو گیا۔ اب ساری قوم کو لے جانے کی بجائے چنیدہ لوگوں کو جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، ان کو کہا میں اوپر لے کر جاتا ہوں، اللہ کے پاس اللہ سے ملاقات کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ جب ان کو لے کر 70 لوگوں کو لے کر وہاں گئے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب 70 لوگ جب گئے، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے بات کی، انہوں نے سن لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے کہ الحمدللہ ہم نے یقین کر لیا، ہم نے سن لیا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہنے لگے ہم ایمان اس وقت لائیں گے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، ہمارے سامنے رب ذوالجلال آئے، ہم آنکھوں سے دیکھیں پھر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے وقوفی پر ایک چیخ نازل کی جس سے وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے التجائیں فرمائیں، یا اللہ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اگر چاہتا تو مجھے بھی پہلے قتل کر دیا ہوتا، ان کو بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بیوقوفوں کی بیوقوفی کی وجہ سے آپ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ میں تو ان کو لے کر آیا تھا جا کر سب کو یقین دلائیں گے، اب یہ یہاں مر گئے، اب میرے ساتھ کون یقین دلائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ جا کر کے قوم کو کہا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور جنہوں نے کی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، ایک دوسرے کو کاٹو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو اور اس میں تمہاری توبہ ہے۔ انہوں نے پھر آپس میں قتال کیا۔ بعض معنی اس کا کرتے ہیں اپنے آپ کو قتل کرو، بعض معنی کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کیا یہاں تک کہ اللہ خوش ہوا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ نصیحتیں بیان کرتا ہے وہ یہ کہ پوجا کرنی ہے رب ذوالجلال کی دیکھے بغیر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ارے دیکھتے نہیں ہو یہ بچڑا نہ تم سے بات کر سکتا ہے نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ رب ہم سے بات بھی کرتا ہے، ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے۔ بات کرنے کو رب کے رب ہونے کی دلیل بنا کر پیش کیا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور یہ نظریہ کہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہو تو اس کی پوجا کی جائے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور یہ نظریہ کہ جو بات کرتا ہو یا جس سے آواز نکلتی ہو، جس میں کوئی خوبی ہو، وہ معبود بن جاتا ہے، یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ گائے کی پوجا کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس کی 3 کروڑ معبود بنا رکھے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی خوبی دیکھ کر ستارہ چمکتا ہے تو رب ہو گیا۔ نعوذ باللہ انسانی اعضاء کی پوجا کرتے ہیں، سب کی خوبیاں دیکھ کر یہ خوبی دیکھی تو معبود بنا لیا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ فلاں قبر والے نے یہ کرامت دکھا دی تھی، وہ دکھا دی تھی، کرامتیں بند کمرے میں بیٹھ کر بنائی جاتی ہیں اور اس کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں تاکہ اس پر کاروبار چلایا جائے۔ تو یہ طریقہ اس قوم کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مارکے میں نکلے، وہاں ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں کاٹی گئی تھی، کھونٹیاں بن گئی، اس کے ساتھ وہ اسلحہ وغیرہ لٹکا لیتے تھے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر رنگ برنگے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے کچھ لوگ کہنے لگے اجعلنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح اس قوم نے اس درخت کی تعظیم شروع کی ہے، ہمیں بھی کوئی درخت کھڑا کر دیں، ہم بھی اس کی تعظیم شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو تمہاری بات ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود۔ کسی قبر کی، کسی شجر کی، کسی حجر کی، جس کی پوجا دنیا میں ہوتی ہے اس کی طرف نہ قیام کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور کر دوں، مجھے یہ بات کھٹکتی رہتی ہے، میں کرتا کم ہی ہوں، یہ جو سردیوں میں آگ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، مسجدوں میں سامنے آگ جلا کر، آگ بھی معبود ہے کس کا؟ ہاں، ایرانیوں کا، آتش پرستوں کا معبود ہے۔ اگر آپ کسی معبود کی تصویر سامنے رکھ کر کسی کی قبر بھلے دیوار سے آگے ہو اس کی طرف نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہو تو یہ بھی ان کا معبود ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے ہڈیوں میں غیر اللہ کی عبادت، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جیسے پانی انسان کے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کی محبت سرایت کی ہوئی تھی۔ ہماری اس قوم کو شرک کی تمام شکلوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اس زمانے کی خوبیاں اپنانے اور ان کی شرارتیں اور ان کی ناکامیاں اور ان کی نافرمانیاں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا